رب المشرقين ورب المغربين فبأي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين لمن تبع دينهم بإحسان إلى يوم الدين۔ معزز سامعین محترم و حاضرین محترم، جیسا کہ پہلے ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا نماز عید کا طریقہ، اب انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے عید الفطر کی نماز کا طریقہ مع چند ضروری مسائل کے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کا حکم اور اس کے رکعات کی تعداد کیا ہے، تو جانتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور اس کی 2 رکعات ہے۔ رد المختار نامی کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عید کی نماز کے شرائط کیا کیا ہونی چاہیے، تو علماء نے لکھا ہے خطبے کے علاوہ عید کی نماز کی شرائط تقریباً وہی ہے جو کہ جمعے کی نماز کی ہے، اس لیے خواتین پر عید کی نماز واجب نہیں، اس لیے انہیں عید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حوالہ رد المختار۔ نمبر 2، عید کی نماز صرف شہر اور ایسے بڑے گاؤں اور دیہات میں واجب ہوتی ہے جہاں جمعے کی ادائیگی واجب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جمعے کی نماز جائز نہ ہو تو وہاں عید کی نماز بھی جائز نہیں۔ حوالہ رد المختار۔ نمبر 3، عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے، اس لیے تنہا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں۔ البتہ جس شخص سے عید کی جماعت چھوٹ جائے اور جماعت کے ساتھ عید کی نماز کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں تنہا 4 رکعت نفل نماز ادا کر لے۔ حوالہ البحر الرائق۔ نمبر 4، نماز جمعے کی طرح نماز عید کی جماعت کے لیے بھی امام سمیت کم از کم 4 عاقل بالغ مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم افراد کی شرکت سے نماز عید کی جماعت منعقد نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک خطبے کا تعلق ہے تو خطبہ نماز جمعے کی طرح فرض ہے اور شرط ہے جو کہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، جبکہ خطبہ عید کے لیے سنت ہے جو کہ عید کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ حوالہ رد المختار۔ اب عید الفطر کی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے، علماء نے لکھا ہے نمبر 1، سورج طلوع ہونے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے تو عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جو کہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، البتہ عید الفطر کی نماز میں ذرا تاخیر افضل ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی نماز اگر شدید عذر کی وجہ سے عید کے پہلے دن زوال سے پہلے تک ادا نہیں کی گئی تو ایسی صورت میں عید کے دوسرے دن اشراق کے وقت سے لے کر زوال سے پہلے تک عید الفطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر دوسرے دن بھی ادا نہ کی جا سکے تو پھر اس کے بعد ادا کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی عذر کے بغیر عید کے پہلے دن نماز ادا نہ کی جا سکی تو اسی صورت میں عید کے دوسرے دن ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس صورت میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت کا حکم کہ کیا عید کی نماز یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اذان و اقامت دی جا سکتی ہے کیا نہیں۔ اب شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو علماء فرماتے ہیں عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ صرف 5 وقتہ باجماعت نمازوں اور جمعے کی نماز کے لیے اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے۔ ان کے علاوہ سنتوں، نوافل، وتر، تراویح، عیدین، نماز جنازہ، نماز استسقاء، چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز
اور اسی طرح کسی بھی نماز کے لیے اذان اور اقامت کا حکم نہیں۔ یہ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ عید کی نماز میں قیام کا حکم۔ عید کی نماز میں قیام فرض ہے کہ کسی مجبوری کے بغیر بیٹھ کر عید کی نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ حوالہ رد المختار، عمدۃ الفقہ وغیرہ۔ عید کی نماز میں ثنا یعنی ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز کی پہلی رکعت کے شروع میں ثنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ تینوں چیزیں عید کی نماز کی پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، یعنی ثنا پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا، جبکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ البتہ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں قرأت شروع ہونے سے پہلے صرف ثنا پڑھے گا، جبکہ دوسری رکعت کے شروع میں کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ حوالہ رد المختار۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کا حکم۔ نماز عید کے دنوں دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، یعنی نماز عید کے دونوں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ حوالہ رد المختار، کتاب الصلاۃ۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی تفصیل۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو کوئی بھی سورت ملا لی جائے، یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، یا 1 یا 2 ایسی آیات جو 30 حروف کے برابر ہو وہ ملا لی جائے۔ یہ تو کم از کم مقدار ہے جس سے نماز درست ہو سکے گی۔ حوالہ رد المختار۔ عیدین کی نماز کی مستحب قرأت کیا ہے؟ عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ جبکہ دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز میں ان صورتوں کی قرأت ثابت ہے، جیسا کہ مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ کبھی کبھار ان کے علاوہ یعنی ان 2 صورتوں کے علاوہ دیگر صورتیں بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ لوگ ان صورتوں کو عیدین کے لیے لازم نہ سمجھ لیں۔ عیدین کی نماز میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ اب اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ عیدین کی نماز میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا یہ واجب ہے۔ حوالہ رد المختار۔ عیدین یعنی عیدین اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ عید الفطر کی نماز بھی بنیادی طور پر عام 2 رکعات نماز ہی کی طرح ہے کہ عام نماز کی طرح عید کی نماز بھی فرائض، واجبات اور سنتوں کی رعایت کی جائے گی۔ البتہ عید کی نماز میں صرف 6 زائد واجب تکبیرات ہیں، جن میں سے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے بعد کہی جاتی ہے، جبکہ باقی 3 تکبیرات دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہے۔ اب عید الفطر کی نماز کے لیے نیت کا کیا حکم ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے عید الفطر کی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کرے کہ میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعات واجب نماز ادا کرتا ہوں۔ البتہ مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے۔ البتہ مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے کہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں۔ نیت در حقیقت دل کے ارادے کا اور عزم کا نام ہے، اس لیے دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں۔ البتہ اگر کوئی زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تب بھی درست ہے۔ نیت کرنے کے بعد سنت کے مطابق کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے اور ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھے۔ ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ عید کی 3 زائد تکبیرات ادا کرنے کا طریقہ۔ عید کی 3 زائد تکبیرات ادا کرتے وقت پہلی اور دوسری تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔
البتہ تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں اور اس کے بعد ہاتھ ناپ کے نیچے باندھ لیں۔ مسئلہ 3 زائد تکبیریں ادا کرتے وقت ان کے مابین 3 تسبیحات کے بقدر وقفہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر اس سے کم وقفہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ البحر الرائق بدائع الثنایا رد المختار مع در المختار، یہ حوالے ہیں ان کتابوں کے۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر عام نمازوں کی طرح سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع اور پھر 2 سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر لے۔ اب دوسری رکعت ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بعد امام بسم اللہ سے شروع کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ادا کی جائے گی، جس کا طریقہ پہلی رکعت کی طرح ہے کہ ہر تکبیر کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے کے بجائے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تیسری تکبیر کہنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد بقیہ نماز پوری کر لینی چاہیے۔ مقتدی اگر تکبیرات ادا ہو جانے کے بعد نماز کے لیے پہنچے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک مقتدی ہے، اگر وہ اس وقت مسجد پہنچا عیدین کی نماز کے لیے کہ امام تکبیرات کہہ چکا ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے کہ وہ عیدین کی تکبیرات کس طرح کہے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے مقتدی اگر عیدین کی نماز کے لیے تکبیرات ادا ہو جانے کے بعد پہنچے تو اس کے متعدد صورتیں ہیں، اگر ایک کا حکم درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص عیدین کی نماز کے لیے ایسے وقت پہنچا کہ امام عید کی تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا، تو اس صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد فوراً 3 تکبیرات کہہ لے، اس کے بعد امام کی قرات خاموشی سے سنے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں اس وقت پہنچا کہ امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں ہی 3 تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہنے لگ گیا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیرات کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لی جائے۔ اگر رکوع میں 3 تکبیرات کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے اٹھ جائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے اور جو تکبیرات رہ گئی ہے وہ معاف ہو جائیں گی۔ حوالہ فتاوی عالمگیریہ فتح القدیر رد المختار۔ تیسری صورت، اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز میں شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کے رکوع سے اٹھ چکا تھا یا دوسری رکعت شروع کر چکا تھا، تو اب چونکہ پہلی رکعت نکل چکی ہے اس لیے تکبیرات کہنے کا وقت نہیں رہا، بلکہ ایسی صورت میں یہ شخص امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا تو اس میں یہ تکبیرات کہے گا۔ مسئلہ، امام کے سلام کے بعد یہ پہلی رکعت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت ملائے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے عید کی 3 زائد تکبیرات کہہ لے، جس کا طریقہ وہی ہے جو دوسری رکعت میں رکوع سے قبل تکبیرات ادا کرنے کا ہے، لیکن اگر عید کی یہ زائد تکبیرات ثنا کے بعد قرات سے پہلے ہی کہہ لے تب بھی درست ہے۔ چوتھی صورت، اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ایسے وقت میں پہنچا جب امام عید کی تکبیرات کہہ کر رکوع میں جا چکا تھا، تو اس صورت میں پہلی رکعت کی طرح عمل کرے گا کہ اگر اس کو یہ غالب گمان ہو کہ میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں
ہی 3 تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو نیت باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر قیام کی حالت میں 3 تکبیرات کہنے لگ گیا تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو ایسی صورت میں نیت باندھنے کے بعد سیدھا رکوع میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیرات رکوع کے اندر کہہ لے اور رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لے۔ البتہ اگر تسبیحات پڑھنے کے وقت نہ ہو تو صرف عید کی تکبیرات ہی کہہ لے۔ یہ تھی عید کا طریقہ اور عید کی نماز کا حکم، اور اسی طرح پھر خطبے کے اندر جو مسائل ذکر ہوئے ہیں کہ خطبہ سننا یہ عید کا حصہ ہے، اس کو سکون اور اطمینان سے سننا چاہیے، اور خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے اندر علماء نے لکھا ہے جب عید کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو وہاں موجود حضرات کے لیے اس وقت خاموش رہنا اور اس کو سننا واجب ہے۔ اس دوران بات چیت کرنا، ذکر تلاوت کرنا یا اس طرح کسی اور دینی یا دنیاوی کام میں مشغول ہونا ناجائز ہے۔ خطبہ چاہے جمعے کا ہو یا عید کا ہو، حج کا ہو یا نکاح کا ہو یا کوئی اور خطبہ ہو، سب کا یہی حکم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عید یا جمعے کے خطبے کے دوران چندہ جمع کرنا اور چندہ دینا دونوں گناہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے بعد دعا کا شرعی حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بھی دعا کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اس کو بھی شرعی حدود میں رکھنا چاہیے۔ اس کو ضروری سمجھنا اور دعا نہ کرنے والے کو ملامت کرنا ہرگز درست نہیں۔ البتہ عیدین میں دعا کرتے وقت یہ واضح رہے کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ خطبے کے بجائے عید کی نماز کے بعد دعا کی جائے۔ اسی پر حضرات اکابر کا معمول چلا رہا ہے۔ حوالہ امداد الفتاویٰ، امداد المفتیین، امداد الاحکام، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، فتاویٰ محمودیہ، یعنی ان سب تمام فتاووں کے اندر یہ مسئلہ لکھا جا چکا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اور ان کے بعد نفل ادا کرنے کا حکم۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز، چاہے اشراق ہو، چاہے چاش ہو یا عام نفل نماز ادا کرنا جائز نہیں، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا عیدگاہ میں ہو۔ البتہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد یا عیدگاہ میں تو نوافل نماز ادا کرنا جائز نہیں، لیکن گھر آ کر ادا کرنا جائز ہے، چاہے اشراق ہو، چاہے چاش کی نماز ہو یا عام نماز نفل ہو۔ حوالہ رد المختار، عمدۃ الفقہ۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کرنے کا حکم۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں وہ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس بارے میں علماء اور ہمارے شریعت کے احکام کیا ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کرنا جائز ہے، چاہے گھر میں ادا کرے، مسجد میں ادا کرے یا عیدگاہ میں ادا کرے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد مسجد اور عیدگاہ میں قضا نماز ادا نہ کرے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ حوالہ فتاوی ہندیہ۔ یہ تھی عید الفطر کی نماز کا طریقہ اور اس کے مسائل، اور بہترین انداز کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ آپ تمام دوستوں سے، بہن بھائیوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے ان مسائل کو بغور سنیں اور اپنی دینی اصلاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔